بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے دا پروفیٹک گائیڈنس۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے کچھ ایگزامپل سیٹ کر دیے۔ جو پروفٹ آئے وہ سب انسان کو ایگزامپل دینے کے لیے آئے۔ ڈفرینٹ سچویشن میں آئے سارے پروفٹ، اور ہر سچویشن کے لیے انہوں نے انسان کو ایگزامپل دیے۔ اس ایگزامپل کا ریکارڈ قرآن میں موجود ہے۔ تو آج میں اسی کو اپنی ٹاک کا موضوع بناتا ہوں انشاءاللہ۔ اصل میں ایسا ہوا کہ اب سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں میں رہتا ہوں C29 نظام الدین ویسٹ میں، وہاں ہم پہلے ایسا کرتے تھے کہ کچھ دوسرے لوگوں کی اسپیچ دلواتے تھے وہاں۔ اب تو ہم نے بند کر دیا وہ سلسلہ۔ تو 15 سال پہلے ایسا ہوا کہ وہاں پر ہم نے ایک میٹنگ میں ایک صاحب کو بولنے کا موقع دیا تھا۔ یہ صاحب رہتے ہیں امریکہ میں۔ وہ وہاں پر سیکنڈ لارجسٹ جو امریکن سینٹر ہے مسلمانوں کا، اس کے وہ ڈائریکٹر ہیں، ابھی بھی ڈائریکٹر ہیں وہ۔ تو وہ بہت ہی لرنڈ آدمی ہیں۔ وہ بہت اچھی عربک لینگویج جانتے ہیں، بہت اچھی انگلش جانتے ہیں۔ تو ان کی اسٹڈی بھی بہت اچھی ہے دونوں سائڈ کی۔ تو بہرحال امریکن مسلمس میں وہ ان تھوڑے سے لوگوں میں سے ہیں، مانے جاتے ہیں، جو اسلام کی کافی اسٹڈی جنہوں نے کی ہے۔ تو وہ انڈیا آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کا لیکچر رکھا اپنے یہاں۔ ان کے لیکچر کا جو ٹاپک تھا وہ تھا اسلام ان امریکہ۔ اس پر وہ بولے۔ پھر لاسٹ میں کوشچن آنسر کا سلسلہ تھا۔ تو آڈینس میں سے ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں مسلمان مائنارٹی میں ہیں، یہاں پر دوسری کمیونٹی جو ہے وہ میجارٹی میں ہے، اور ڈیموکریسی میں آپ جانتے ہیں کہ میجارٹی ہی رول کرتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ انڈیا جیسے کنٹری میں ہمیں اسلام کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ اس کوشچن پر وہ تھوڑی دیر چپ رہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پاز۔ سو دیر واز اے پاز۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولے کہ اسلام میں پوزیشن آف اسٹرینتھ کا ماڈل تو ہے، لیکن اسلام میں پوزیشن آف ماڈسٹی کا ماڈل موجود نہیں۔ پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا
In Islam, there is a model for position of strength, but in Islam, there is no model for position of modesty. یہ بات میں نے سنی اب سے 15 سال پہلے، تو میرے مائنڈ میں اسی وقت یہ چیز کوشچن بن گئی. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں میٹنگ کے اندر زیادہ سوال جواب نہیں کرتا. وہاں تو میں نے ان سے کچھ پوچھا نہیں، اپنے آپ سوچنے لگتا ہوں. میرا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سوال کا جواب میں خود ہی ڈھونڈتا ہوں. تو میرے مائنڈ میں یہ آ گیا سوال کہ اسلام جو ہے ہمیں کیا ڈفرینٹ سچویشن میں گائیڈنس نہیں دیتا. اسلام اسی وقت ہمارے لیے ہمیں گائیڈ کرتا ہے جب کہ ہم پولیٹیکل پاور ہمارے پاس ہو، اسٹرینتھ ہمارے پاس ہو، اور ہم ماڈسٹی کی پوزیشن میں ہوں، یعنی پولیٹیکل پاور نہ ہو، تو ہمارے لیے اسلام میں کوئی گائیڈنس نہ ہوگی. ایک کوشچن میرے مائنڈ میں پڑ گیا. یوں کہنا چاہیے کہ میرے مائنڈ کا جو سرچ انجن تھا اس میں نے اس کوشچن کو ڈال دیا. میرا تجربہ ہے کہ ہمارا جو سرچ انجن ہے، جب کوئی سوال آپ اس میں ڈالیں تو وہ اس کا جواب ڈھونڈنے لگتا ہے. میرا تجربہ ہے کہ جواب پانے میں مجھے بہت دن لگے ہیں. بعض سوال پانے میں 50 سال بیت گئے ہیں. تو مائنڈ کا جو سرچ انجن ہے وہ ڈھونڈتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب پانے میں مجھے 15 سال بیت گئے. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سوال کا جواب میں اکیلا ہوں جس نے جانا. مسلم ورلڈ میں کوئی بھی نہیں جو اس سوال کا جواب جانتا ہو. کوئی ایک بھی آدمی نہیں. کیونکہ میں نے بہت کتابیں پڑھی مسلمانوں کی، اردو میں، انگلش میں، عربک میں، کم از کم 3 لینگویج میں تو میں نے بے شمار کتابیں پڑھی مسلمانوں کی، اردو، عربک، انگلش. میں پورے اپنی جانکاری کے اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کوشچن کا جواب مجھے کسی بھی بک میں نہیں ملا کہ کیا ایسا ہے کہ اسلام صرف پوزیشن آف اسٹرینتھ کے لیے ہمارے گائیڈنس دیتا ہے، اور ہم پوزیشن آف ماڈسٹی میں ہوتے ہمارے لیے کوئی گائیڈنس نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں مسلمانوں کے پاس پولیٹیکل پاور نہ ہو وہاں پر ان کے لیے کیا مقدر ہے؟ فرسٹریشن، ڈس اپوائنٹمنٹ، ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی. کیا یہ کوئی اسلام ریلیجن آف نیچر ہو سکتا ہے؟ نیچرل مذہب ہو سکتا ہے؟ اور واقع ہے کہ سارے ہی مسلمان دنیا بھر کے اس وقت ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی میں پڑے ہوئے ہیں. سب کے دلوں میں ایک نیگیٹو تھاٹ ہے. سب جو بھی چیز پڑھیے آپ کسی کی بھی. اسی لیے آج کل کچھ لوگ بہت ہی زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ سے لے کے یہاں تک کچھ اسپیکر، جن کو میں کہوں کہ ڈبیٹر، بہت پاپولر ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اسی لیے. میں ایک مرتبہ شارجہ میں تھا، یونائٹیڈ عرب ایمریٹ میں. وہاں پر ایک اسپیچ تھی احمد دیدار صاحب کی، جو اب وفات پا چکے ہیں. عربوں کا کافی وہاں پر مجمع تھا، انہوں نے اسپیچ دی وہاں. تو عرب لوگ بہت خوش ہوئے. یہاں بھی، انڈیا میں بھی آپ جگہ جگہ ایسی تقریریں سنتے ہیں، ٹی وی میں سنتے ہیں. کچھ ایسے لوگ بہت پاپولر ہو رہے ہیں. تو اس کا راز کیا میں نے سمجھا؟ اس کا راز یہی سمجھا میں نے، اس وقت بھی سمجھا تھا اور ابھی تک اس پر قائم ہوں، کہ مسلمان چونکہ جی رہے ہیں ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی میں، اور یہ جو ڈبیٹرس ہیں
وہ ٹیبل پر اپنے سو کال اینیمیز کو کل کرتے ہیں. یہ ہے راز. جن کو وہ اپنا اینیمی سمجھتے ہیں، جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جن سے انہیں بیٹل فیلڈ میں اور ہر دوسرے فیلڈ میں شکست ہوئی ہے، ہار گئے ہیں، تو یہ ڈبیٹرز جو ہیں ٹیبل پر انہیں کل کرتے ہیں. یہیں دلی میں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ اسی قسم کے ایک ڈبیٹر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک ہندو کی بھی اسپیچ تھی. تو ہندو آئے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں. تو اس مسلم ڈبیٹر صاحب کے ایک فین تھے، تو انہوں نے کہا کہ آنے دو ہمارے شعر کو، آنے دو ہمارے شعر کو. اب ان کا شعر آیا تو اس نے ٹیبل پر خوب اس کو بلڈوز کیا. یہ ہے ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کا فنامنا کہ ڈبیٹر ٹائپ کے اسپیکر آج کل بہت پاپولر ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، کہ جو وکٹری انہیں زندگی کی ریئل فیلڈ میں نہیں ملی، پالیٹکس میں، ایجوکیشن میں، مارکیٹ میں، بیٹل فیلڈ میں، کہیں انہیں نہیں ملی وکٹری، تو اب ان کا ایک شعر کھڑا ہو کر کے ایک شب جنجال، لفظوں کا ایک گھن گرج کا ایک انداز میں ایک اسپیچ دیتا ہے، اور وہ ٹیبل پر انہیں کل کرتا ہے، تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ. دلی میں ایک صاحب کے گھر ایک بار میں گیا، وہ دلی میں رہتے ہیں، پرانی دلی میں، اولڈ دلی میں. تو انہوں نے مجھے بلایا تھا کچھ تو کچھ لنچ ڈنر ایسا کچھ تھا. تو خیر جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا تھا، ایک بڑا سا کمرہ تھا، تو اس میں کنارے کی طرف ایک سائڈ روم بھی تھا. تو ادھر میں کسی وجہ سے چلا گیا، تو وہاں ایک عجیب و غریب سین تھا. وہاں ایک بڑا سا جو مگ ہم کہتے ہیں، بڑا سا مگ، تو اس کے اندر ریت بھری ہوئی تھی، ریت، اور اس میں آگ جل رہی تھی، لائٹ کے ذریعے، بجلی کے ذریعے آگ جل رہی تھی. اس میں ایک چھری اس میں ڈالی ہوئی تھی، ایک نائف، لمبا نائف اس کے اندر ڈالا ہوا تھا، اور سب جل رہا تھا. وہ میں پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں جیولری چوری ہو گئی ہے، جیولری کوئی اٹھا لے گیا ہے، تو یہ جو ہم کر رہے ہیں، تو وہ جو مگ تھا یا ڈبہ، اس کے اندر جو آگ جل رہی تھی، تو وہ اس کا وہ تھا، اس چور کا سینہ تھا ہوا، اس میں اس چھری ڈالی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھری جو ہے اس کے سینے میں گھسے گی، وہاں تڑپے گا وہ. یعنی اپنے گھر کے ایک ڈبے میں آگ جلا کر اس میں چھری ڈال کر کے وہ سمجھ رہے تھے کہ چور کا سینہ تڑپے گا اور تڑپ کر لا کر جیولری ہمیں دے دے گا واپس. ظاہر ہے جیولری کبھی واپس نہیں ملی ان کو. تو یہ مسلمانوں کی ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی کے سب فنامنا ہے. اسی میں جی رہے ہیں سارے مسلمان، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ تو ہمیشہ پولیٹیکل پاور چاہتا ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ ہی اس کا اصل ہے، وہ ملی نہیں انہیں. اب اس میں دیکھیے ایک کتنی بڑی پالیسی ہے، کتنا بڑا کنٹراڈکشن ہے. ابھی بھی 57 مسلم کنٹریز میں جہاں مسلمانوں کا پولیٹیکل پاور ہے. یہ کہنا بھی ایک غلط بات ہے، بیس لیس بات ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پاور نہیں ملا ہوا ہے. یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل بیس لیس ہے.
ابھی بھی اس وقت 57 مسلم کنٹریز ہیں جہاں مسلمانوں کا اپنا پولیٹیکل پاور ہے. تو پولیٹیکل پاور تو ملا ہوا ہے، پھر کیوں رونا، پھر کیوں ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارا معاملہ یہ کہ ہمارے پاس پولیٹیکل پاور نہیں ہے، وہ خود بھی ایک کنٹراڈکشن میں جیتے ہیں. پولیٹیکل پاور تو ملا ہوا ہے تم کو، پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم ہارے ہوئے ہیں؟ یہ سارا بالکل کنٹراڈکشن اور فیلیسی اور کنفیوژن میں جی رہی پوری قوم جی رہی. امریکہ کے مسلمان بھی اسی میں جیتے ہیں، سو کالڈ ایجوکیٹڈ لوگ بھی اسی میں جیتے ہیں. بہر تو آج صبح میرے مائنڈ نے، میرا سرچ انجن جو ہے اس نے بتایا کہ آج ہی صبح، یعنی 15 سال میرا مائنڈ جو ہے، دیکھیے جب سچائی گم ہو گئی ہو تو ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. کمپیوٹر میں آپ کو سیکنڈوں میں منٹوں میں جواب مل سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر سب کچھ سیٹ ہے، وہاں کچھ گم نہیں ہوئی ہے. سارے کیلکولیشن سیٹ ہیں اس کے اندر، سارے انفارمیشن سیٹ ہیں اس کے اندر. آپ نے ایک سوئچ دبائی اور وہ جو آلریڈی جو وہاں پر فیڈ کی ہوئی ہے وہ نکلنے لگی. مائنڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں تو جنگل ہے، جنگل انفارمیشن کا. اس نے کنفیوژن میں ڈال رکھا لوگوں کو. تو ہمارے مائنڈ کا سرچ انجن جو ہے منٹوں میں یا سیکنڈوں میں نہیں آنسر دے سکتا، تو ٹائم لگے گا. تو یہ نہ سمجھیے کہ مائنڈ جو ہے کچھ کم ہے کمپیوٹر سے. کمپیوٹر کو میکینیکل مائنڈ کہا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بلین ٹریلین ٹائم زیادہ بڑی چیز ہے. لیکن کمپیوٹر کا معاملہ بہت آسان ہے. اس کو فیڈ کی ہوئی انفارمیشن سے کچھ نکالنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو کچھ جنگلی جنگل ہے، سب کچھ فیڈ کی ہوئی نہیں ہے. جو فیڈ کو ہے وہ کنفیوژن ہے، کنٹراڈکشن ہے، مس انٹرپریٹیشن ہے، یہ سب بھرا ہوا ہے. اسی لیے پورے مسلم ورلڈ میں لوگ جو ہیں بالکل اس معاملے میں بے خبر ہے، ان اویئر، کچھ بھی نہیں جانتے. اور یہ کتنا بڑا فنامنا ہے کہ ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی یہاں تک پہنچی ہے کہ لفظوں کا دنگل ہوتا ہے. ڈبیٹ کیا ہے؟ ڈبیٹ شبد کا دنگل ہے. لفظوں کے جنگل میں ہم کھیل رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. یعنی ریئل لائف میں ہمیں ڈیفیٹ ہوئی ہے تو ایک امیجنری ورلڈ ہم اپنا خود بناتے ہیں. وہاں شب کا دنگل مچا کر کے خوش ہوتے ہیں کہ ہم جیت گئے. یہ تو بالکل آسٹرچ ہیبٹ ہے، یہ آسٹرچ لائک ہیبٹ. آپ ایک چھوٹے سیل میں خوش ہو جانا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آسٹرچ جو ہوتا ہے، شتر مرغ، ریت کا جب اسٹارم آتا ہے سمجھتا ہے کہ اب میں گھر کے مر جاؤں گا، تو اپنا سر جو ہے ڈال لیتا ہے ریت کے اندر. تو اس کے معنی کہ وہ ڈال کر کے وہ دیکھ نہیں رہا ہوتا اس اسٹارم کو، لیکن پھر بھی اسٹارم آتا ہے اور پھر بھی وہ اس میں مر جاتا ہے. وہی ہمارا حال ہے کہ ایک چھوٹا سا سیل بنا کر کے اسی کے اندر ہم خوش ہوتے ہیں. تو بہرحال جو چیز میں ڈسکور ہوئی وہ بتاتا ہوں کیا ہوئی. آج مجھے اس کوشچن کا آنسر ایک قرآن کے ایک ورس میں ملا. قرآن کا ایک چیپٹر ہے الانعام، چیپٹر نمبر 6، اس کی ورس نمبر 91 کو آپ پڑھیے. 691 اس کو آپ پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو مینشن کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے مطابق تو 1,24,000 پیغمبر آئے، یعنی 1,00,000 سے زیادہ. لیکن قرآن میں 25 پیغمبروں کو مینشن کیا گیا ہے. 25. کچھ لوگ اس گنتی زیادہ بتاتے ہیں،
لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ 25. تو قرآن میں پچھلے پروفٹس جو ہیں ان کو مینشن کر کے یہ آیت آئی ہے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اس کا مطلب یہ ہے دوز ویر دا گائیڈڈ پروفٹس. آپ غور کیجیے اس آیت پر. دوز ویر دا گائیڈڈ پروفٹس. سو یو شوڈ فالو their example. فبہداہ مقتدی. So you should follow their example. یہ کس کو کہا گیا ہے؟ او محمد، او محمد you must follow. اس میں ایک بہت بڑی بات مجھے آج ڈسکور ہوئی. اس کو آپ اس طرح سمجھیے کہ تمام مسلمان 1000 سال سے کیا کر رہے ہیں، ایک بہت بھاری بھیانک غلطی میں مبتلا ہے. 1000 سال سے مبتلا ہے اس میں. آپ نے کسی کو شک ہو تو مجھے ریفرنس بتائے جو میں کہہ رہا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے، یعنی پرافٹ آف اسلام جو تھے، وہ تھے اسوہ کامل. قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے گڈ ایگزامپل ہے، گڈ ایگزامپل. تو اس کو مسلمانوں نے کیا بنا لیا؟ کمپلیٹ ایگزامپل، کامل اسوہ. اب کتنی بڑی اس پہ غلطی ہو گئی ہے مسلمانوں سے. سارے اسکالرس ون ٹو آل، کسی کو شک ہو تو مجھے اس کتاب کا ریفرنس دے جس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بدل دیا اس کو، اسوہ حسنہ کو اسوہ کاملہ بنا دیا. کہ رسول اللہ جو ہیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ اچھا نمونہ ہے ان کی زندگی میں تمہارے لیے. بنا دیا کیا؟ کامل نمونہ ہے، یعنی سارا نمونہ انہیں کی زندگی میں موجود ہے. اس وجہ سے کیا ہوا کہ پچھلے پیغمبر ایز این ایگزامپل ان کے مائنڈ سے نکل گئے. وہ صرف ہسٹری کا پارٹ بن گئے، کانشیسلی یا انکانشیسلی. اب کوئی بھی کتاب 1000 سال سے لکھی نہیں گئی کہ پچھلے پیغمبروں میں ہمارے لیے کیا ایگزامپل ہے. اب آپ میں سے کسی کو شک ہو تو وہ کتاب کا نام مجھے بتائے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پچھلے پیغمبروں میں تمہارے لیے ایگزامپل ہے، تم اس کو فالو کرو. لیکن کوئی ایک بھی کتاب نہیں لکھی گئی اس سبجیکٹ پر کہ پچھلے پیغمبروں میں کیا کیا ایگزامپل ہے. بس لوگ رسول اللہ پر لکھتے ہیں. ساری کتابیں جو ہے رسول اللہ پر لکھی گئی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ سرور کائنات اور شہنشاہ کونین اور کیا کیا ان کو سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سارا نمونہ اسی میں موجود ہے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی کا فنامنا ہے یہ کہ مسلمان آج ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، دو چیزوں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے ہمارے اسکالرس. وہ کیا؟ ایک ہے رسول اللہ کا فائنل پرافٹ ہونا، یعنی پرافٹ کی لسٹ یہاں پر ختم ہو گئی. پرافٹ کی لسٹ خدا کی طرف سے ختم کر دی گئی. اب کوئی کہے کہ میں پرافٹ ہوں تو جھوٹ بولے گا وہ. تو رسول اللہ جو تھے وہ فائنل پرافٹ تھے، آئیڈیل پرافٹ نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، آئیڈیل نمونہ نہیں کہہ سکتے آپ، آئیڈیل ایگزامپل نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، فائنل پرافٹ کہہ سکتے ہیں. دیر از ڈفرنس بٹوین فائنل اینڈ آئیڈیل. آپ اس فرق کو جانیے. ایک ہے پرافٹ کی لسٹ کا ختم ہو جانا. اب کوئی پرافٹ نہیں آئے گا جو کہے کہ میں پرافٹ ہوں، وہ اس کو جھوٹا مانا جائے گا، اس کو جھوٹا مانا جائے گا. لیکن دیکھیے جو ماڈل ہے، تو فائنل پرافٹ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن فائنل ماڈل نہیں کہہ سکتے آپ. دیر از ڈفرنس بٹوین فائنل پرافٹ اینڈ فائنل ماڈل. تو لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ فائنل ماڈل مان لیا.
حالانکہ دیکھیے ماڈل جو ہے وہ بنتا ہے سچویشن سے. سچویشن جڑا ہوا ہے ماڈل کوئی ایبسولوٹ چیز نہیں ہے. جیسے ہم یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں بول رہا ہوں, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنل ماڈل ہے. تو اس وہاں کے پیچھے سارے پیغمبر جو تھے وہ انہوں نے فائنل ماڈل کے سطح پر بات نہیں کہی اپنی. ماڈل ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہوتا ہے, یاد رکھیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ سارے نبیوں میں تمہارے لیے اگزامپل ہے, اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے نبی جو آئے وہ ڈفرینٹ سچویشن میں آئے. تو ہر سچویشن کے لیے تم کو ماڈل مل جائے گا پرافٹ کے یہاں. کسی پرافٹ کا ایک سچویشن میں, کسی پرافٹ کا دوسرے سچویشن میں. اس لحاظ سے ہر پرافٹ اگزامپل ہے, ہر پرافٹ ماڈل ہے. تو فائنل پرافٹ تو رسول اللہ رہیں گے, لیکن جہاں تک ماڈل کی بات ہے تو ماڈل ہم اپنی سچویشن کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ کس پرافٹ کا ماڈل وہاں پر اس سچویشن میں ٹھیک ہے, اس کو ہم لیں گے. یہ مطلب ہے اس کا. اس فرق کو پوری ہسٹری میں گم ہو گیا, پوری مسلم ہسٹری میں یہ فرق گم ہو گیا کہ دیر از ڈفرنس بٹوین فائنل پرافٹ اینڈ فائنل ماڈل. ماڈل کبھی کوئی فائنل نہیں ہوتا. پرافٹ فائنل ہو سکتا ہے, ماڈل کبھی فائنل نہیں ہو سکتا. اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, ایک مثال دیتا ہوں. حضرت مسیح نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں حضرت مسیح کے زمانے میں وہاں پر رول کس کا تھا؟ حضرت مسیح کے زمانے میں پیلسٹائن رومنس کے انڈر میں تھا. رومنس کی طرف سے وہاں ایک گورنر رول کرتا تھا, رومی گورنر. اس کا نام تھا, عربک میں اس کو کہتے ہیں پیلات, یہ لام الف تو. انگلش میں کہتے ہیں PILAT. انگلش میں اس کو کہتے ہیں PILAT. یعنی وہ بھی وہاں ہے لیکن اس کی اسپیلنگ اس طریقے سے, عربک میں یہ لام الف تو پیلات, اور انگلش میں کہیں گے PILAT پیلٹ. یہ بائبل میں اس کا نام موجود ہے. تو یہ رومی گورنر جو تھا یہ رول کر رہا تھا پیلسٹائن میں, رومن امپائر کے انڈر میں تھا وہ. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہاں پر رومن جو ہے ان کا رول ہے رومنس کا, تو ہم کیا کریں؟ جب ایک طرف خدا کی شریعت ہے, ایک طرف رومن کا یہاں پر رول ہے. حضرت مسیح نے کہا گیو ٹو سیزر. اس زمانے میں جو وہ تھا وہ سیزر کہا جاتا تھا, قیصر جو کنگ تھا. یہ تو اس کے انڈر میں تھا یہ گورنر. تو انہوں نے کہا کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر, گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. اردو میں کہتے ہیں جو قیصر کہا وہ قیصر کو دو, جو خدا کہا وہ خدا کو دو. ڈیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر, ڈیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. اس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ابن تیمیہ کی کتاب پڑھیے آپ, ابن تیمیہ سے لے کر شیخ الاسلام ندوی تک ایک بھی اسکالر نہیں ہے جو اس کا مذاق نہ اڑاتا ہو, اس تعلیم کا. ون ٹو آل سارے اسکالر اس کو کہتے ہیں, اس کو لیس دین اسٹینڈرڈ بات کہتے ہیں. اس کو کوئی ایگزامپل نہیں مانتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں قیصر کو لڑ کر کے اسلام کا مکمل نظام قائم کرو. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک آئیڈیل ماڈل ہے, کیونکہ پرافٹ نے کہا. جیسے مثال کے طور پر آپ انڈیا میں ہیں, جس اسکالر کے بارے میں بات کہی اگر وہ جانتے
کہ ایک ماڈل اگر رسول اللہ کا ہے تو ایک ماڈل جیسس کرائسٹ کا بھی ہے، اور اس ماڈل کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو گورنمنٹ جو ہے، جو گورنمنٹ رول کر رہی ہے، جو گورنمنٹ کے جو ٹیکسز ہیں، گورنمنٹ کے جو لاز ہیں، گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے، اس کو ہم فالو کریں، اور ریلیجس فریڈم کے تحت جو ہم خدا کے طریقوں کو جو فالو کر سکتے ہیں اس کو ہم فالو کریں. یعنی ریلیجس فریڈم کے دائرے میں ہم خدا کی اصول پر چلیں، عقیدہ اور عبادت اور کریکٹر، ان سب چیزوں میں. اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو سوشل سسٹم ہے، جو جوڈیشری ہے، اس کے معاملے میں ہم حکومت کو مانیں. تو وہی بات یہاں بھی ہو گئی کہ گیو ٹو سیزر واٹ از ڈیو ٹو سیزر، ڈیو ٹو گاڈ واٹ از ڈیو ٹو گاڈ. تو یہ نمونہ بھی اتنا ہی آتھینٹک ہے جتنا کہ رسول اللہ کا نمونہ. لیکن ساری دنیا آپ دیکھیے، مسلمان اس میں جی رہے ہیں. انڈیا کے مسلمانوں کو آپ جھانکیے اندر، کسی مسلمان کو، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان سے ایک بہت پڑھے لکھے آدمی ہمارے پاس آئے، یہاں ہمارے ٹیم کے کئی لوگ موجود تھے، سب کے سامنے یہ بات ہوئی. بہت پڑھے لکھے، وہ پاکستان کے اسلام آباد میں رہتے ہیں. وہ آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ پارٹیشن نے آدھے مسلمانوں کو تو فریڈم دیا، آدھے مسلمان جو سلیوری میں رہ گئے. یعنی ہم سلیوری میں، یعنی ہندو گورنمنٹ کے تحت ہے، وہاں مسلم گورنمنٹ اپنی بنا رکھی ہے انہوں نے. یہ کتنا بیس لیس بات ہے یہ. اگر وہ یہ جانے کہ رسول اللہ کی زندگی کا مگر نمونہ ہے تو حضرت مسیح کی زندگی بھی نمونہ ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. کیونکہ ان چیزوں سے اسلام نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ تو زندگی کے وہ معاملات ہیں جو اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں. جو ایٹرنل چیز ہے وہ ہے جو آخرت تک جائے ہمارے ساتھ. پولیٹیکل سسٹم، سولر سسٹم یا جوڈیشری، یہ سب اسی دنیا کی چیزیں ہیں، یہی ہیں، یہیں پہ ختم ہو کر رہ جائیں گی. جو چیز لے کر ہم آگے جانا ہے وہ ہے ہمارا بلیف سسٹم، ہمارا عبادت کا نظام، ہمارے مورل ویلیوز، ہمارا کریکٹر. اس کو لے کر ہم جائیں گے وہاں. تو اس کی ہمیں آزادی ہے، تو ہم سلیو کیوں ہیں؟ آپ لوگ سلیو کیوں سمجھیں؟ ہماری ٹیم میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، سب کے سامنے انہوں نے کہا، وٹنس ہے یہاں موجود ہے ایسے لوگ، کہ پارٹیشن نے آدھے مسلمانوں کو تو آزادی دی، آدھے مسلمان جو ہے غلامی میں رہ گئے. میں نے کہا استغفر اللہ. لیکن یہ سوچ وہی جڑی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ، مطلب پولیٹیکل پاور جہاں ہے وہ ہے آئیڈیل سچویشن. جہاں پولیٹیکل پاور نہیں ہے وہاں پر آئیڈیل سچویشن نہیں ہے پاور، وہ غلامی ہے. وہ اس چیز نے مسلمانوں کو ڈیفیٹسٹ مینٹلٹی میں ڈال رکھا ہے. اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اپنے بارے میں پرائڈ اور دوسرے کے بارے میں ہیٹ. وہ جو صاحب آئے تھے میرے پاس، اکثر آتے رہتے ہیں پاکستان کے لوگ، تو میں ان سے بات جب کرتا ہوں تو ہمیشہ میں نے پایا ہے کہ اپنے بارے میں پرائڈ اور ہمارے بارے میں ہیٹ، یعنی دوسروں کے بارے میں ہیٹ، نان مسلم کے بارے میں ہیٹ، نان مسلم کے بارے میں ہیٹ اور اپنے بارے میں پرائڈ. اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے. اب دیکھ کتنا بڑا لاس ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے کہ ہم خدا کی دنیا میں جی رہے ہیں اس احساس کے ساتھ کہ ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، دوسروں سے ہیٹ کرتے ہیں، ڈیفیٹس مینٹلٹی میں پڑے ہوئے ہیں، اور لفظوں کا جنگل اگاتے ہیں ڈبیٹ کی شکل میں، اس میں تالیاں بجاتے ہیں، ٹیبل پر لفظوں کا دنگل مچاتے ہیں، اور لفظوں کے دنگل سے ہرا کر کسی کو. انہی میں سے ایک ڈبیٹر صاحب کو میں نے خود ان کا وہ پڑھا، وہ کہتے کیا ہے؟ بلڈوز دیم آل. یہ لینگویج ہوتی ہے، بلڈوز دیم آل. تو میں نے سوچا کہ بلڈوز کہاں کرتے ہیں یہ؟ ٹیبل پر، بیٹل فیلڈ میں نہیں، مارکیٹ میں نہیں، پولیٹیکل سسٹم میں نہیں، جوڈیشری میں نہیں،
اور جو سارا اتنا سب دنیا کا کاروبار ہے وہاں نہیں. کہاں؟ ٹیبل پر. کس کے ذریعے سے؟ لفظوں کے ہتھیار سے. جو مشہور ڈیبیٹر ہیں وہ آپ میں سب لوگوں کو جانتے ہوں گے اور سنا بھی شاید ہو, بلڈوز دے مال. یہ کتنا 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 بڑا جھوٹ ہے یہ, ایک کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی وشفل تھنکنگ میں جیتے ہیں, وشفل تھنکنگ میں جیتے ہیں تو کہتے ہیں بلڈوز دے مال. تو سارے مسلمانوں کو اسی وشفل تھنکنگ میں ڈال رکھا ہے کہ ریئل لائف پہ ہارے ہوئے ہیں اور ایک امیجنری دنیا میں اپنے کو سمجھتے کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ کہ پچھلے پیغمبروں کو ہم نے خارج کر دیا ماڈل سے. بس سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ماڈل ہے, وہ رسول اللہ کا ہے. اب پچھلے ماڈل کھو گئے آپ سے, پچھلے ماڈل آپ سے کھوئے گئے, وہ آپ کی لسٹ میں ہے نہیں. ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک صاحب تھے, نواب کی فیملی میں تعلق رکھتے تھے. یہ سچا قصہ ہے. تو ان کے دادا وغیرہ جو تھے وہ نواب تھے, بہت بڑی ان کا بہت بڑی پوزیشن تھی. ہوتے 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 ساری پراپرٹی, سارا سب کچھ ختم ہو گیا. اب معمولی سے گھر میں رہتے تھے وہ. تو ایک شخص ان سے ملنے گیا تو اسے کہا, جانتے ہو پیدرم سلطان بود, میرا باپ بادشاہ تھا, پیدرم سلطان بود. اب رہتے ہیں معمولی گھر میں, کوئی ان کے پاس شان شوکت نہیں, کوئی پراپرٹی نہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ اس میں وہ اپنے نخوت زندہ کیے ہوئی ہیں, اپنا پرائڈ زندہ کیے ہوئی ہیں. پیدرم سلطان بود, میرا باپ بادشاہ تھا. مائی فادر واز کنگ, مائی فادر واز اے کنگ. یہ ہے مسلمانوں کے نفسیات. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پیرانویا. سارے مسلمان پیدرم سلطان بود کے نفسیات میں جیتے ہیں. کیوں؟ وہ ماڈل کھویا گیا ان سے کہ دوسرے زندگی کو بھی وہ اونچی زندگی سمجھیں. دوسرے ماڈل جو دوسرے پرافٹ کا ماڈل ہے, کیوں آپ جانتے ہیں کہ دوسرے پرافٹ نے کوئی گورنمنٹ نہیں بنائی. جیسا رسول اللہ کے زمانے میں بنی امپائر, ویسا امپائر کسی کا نہیں تھا. رسول اللہ کے بعد جو امپائر بنا, مسلم امپائر, ویسا امپائر کسی پرافٹ کیا نہیں بنا تھا. تو ان کے جو نمونے ہیں اس میں امپائر کا نمونہ نہیں ہے, تو اس کو چھوڑ دیا مسلمانوں نے. اب اسی کو لیے بیٹھے ہیں. اب چونکہ وہ امپائر موجود نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ پیدرم سلطان بود. تو فالس پرائڈ, ان ایک ورڈ میں اگر میں کہوں تو سارے مسلمان فالس پرائڈ میں جیتے ہیں. اس کی راز کیا ہے؟ پچھلے پرافٹ کے نمونوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. پچھلے پرافٹ کے نمونوں کو چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس سے بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جو پرائڈ میں جیے وہ تو اس کو تو پرائڈ سے نہیں ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جو کبر میں اور اوگینس میں جیتا وہ جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا. تو فالس پرائڈ والوں کو کتنا بڑا رسک ہے کہ وہ جنت ہی نہیں ملے انہیں. تو اس کو چاہیے ہمیں کہ ہم ریکنسیڈر کریں, پوری بات کو ہم ریوائز کریں, اپنی سوچ کو پھر سے بنائیں, اپنی پوری سوچ کو پھر سے ری فیشن کریں. بہت ہی ضروری ہے تاکہ دنیا میں ہمیں سچائی کے ساتھ جینے کا موقع مل سکے. بچپن میں جب کہ میں رہتا تھا یو پی میں ایک گاؤں میں, پھر اعظم گڑھ شہر میں رہنے لگا, تو اس زمانے میں یعنی آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے یہ, مسلمانوں کے اخباروں میں یا میگزین میں ایک بہت زیادہ پاپولر تھا ایک ٹاپک, تو ہوا کرتا تھا مسلمان کیا کریں. یہ بہت چھپتا تھا اس زمانے میں. پھر اس کو کلیکشن بھی چھپا اس کا کتابوں کی شکل میں, مسلمان کیا کریں. جہاں تک میں یاد ہے ان آرٹیکل کو پڑھ کر مجھے میرے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا
سوائے کنفیوژن کے مسلمان کیا کریں. ابھی حال میں ایک کتاب چھپی ہے عرب سے، عربک لینگویج میں. اس کا ٹائٹل ہے من این نبدا. من این نبدا، ہم کہاں سے شروع کریں، فرام ویئر ٹو بگن. اس کا مطلب ہے کہ 100 برس کی تاریخ جو مسلمانوں کی ہے وہ ابھی تک ڈائریکشن لیس ہے. نہیں پتہ نہیں کہ ڈائریکشن کیا ہے ہمارا، کدھر چلیں ہم. 100 سال بیت گئے، ابھی تک ہمیں ڈائریکشن کا پتہ نہیں. ابھی تک یہ ہے کہ بنا نبدا مسلمان کیا کریں. یہ کیوں ہے؟ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جڑ جو ہے، روٹ کاز، اس کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل بیکورڈنیس. میں پورے کنوکشن سے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پوری مسلم ورلڈ، چاہے پڑھے لکھی ہو یا بے پڑھے لکھے ہوں، سب کے سب انٹلیکچوئل بیکورڈنیس میں مبتلا ہے. کھاتے کماتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں کھا کر کے، اچھا گھر بناتے ہیں، اچھی کاروں پہ دوڑتے ہیں، وہ بھی دوسروں کے بنائے ہوئے. وہ آرکیٹیکچر دوسروں نے پیدا کیا ہے، آپ نے نہیں. وہ گاڑیاں دوسروں نے بنائی ہیں، آپ نے نہیں. تو دوسروں کی خدمت کر کے، اس کو قرآن میں کہا ہے کہ حبل من الناس. یہ حبل من الناس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے. جو جہاں تک تھنکنگ کی بات ہے، انٹلیکچوئل تھنکنگ کی بات ہے، سوچ، اس میں بالکل ہی پیچھے ہیں. سارے کی ساری دنیا کا مسلمان، میں پورے ہوش میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور جوش میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ سارے دنیا کے مسلم رہنما، چاہے مدرسے کے ہوں یا کالج یونیورسٹی کے ہوں، وہ ہے انٹلیکچوئل بیکورڈنس کے شکار ہیں. کیوں؟ اس کی ایک جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ جو تھے ان کے بارے میں ایک بہت بڑے کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں لوگ. دے فیل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین فائنل پرافٹ اینڈ فائنل ماڈل. پوری مسلم امت جو ہے، ون ٹو آل، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، وہ نہیں جانتی کہ فائنل پرافٹ تو ہو سکتا ہے لیکن فائنل ماڈل نہیں ہو سکتا ہے. دیٹ از امپاسبل. کیونکہ سچویشن ویری کرتی ہے، سچویشن ڈفر کرتی ہے ہمیشہ. تو فائنل ماڈل کو مطلب ہی نہیں ہے. ایک ایسا شبد ہے کوئی معنی نہیں ہے اس کے. یہ ورڈ ہی میننگ لیس ہے کہ فائنل ماڈل. تو فائنل پرافٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ لسٹ ہے، ایک جگہ کی اسٹاپ ہو گیا اس کا. لیکن فائنل ماڈل نہیں کہہ سکتے آپ، ماڈل بدلتے رہیں گے. تو چونکہ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ جس طرح سے رسول اللہ فائنل پرافٹ ہیں، اسی طرح وہ فائنل ماڈل بھی ہیں. تو اب چونکہ وہ سچویشن ہے نہیں کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر بنے، تو چونکہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں بھی نہیں ہیں، ہم نو ویئر ہیں. حالانکہ 57 مسلم کنٹریز ہیں آج بھی. اگر وہ اپنا الائنس بنا لیں تو ابھی بھی مسلم امپائر موجود ہے. کتنا بڑا ہے، اسی کو میں کہتا ہوں انٹلیکچوئل بیکورڈنیس، سوچ سے محروم ہے. تو خیر، میں اس وقت جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس آیت کی تھوڑی سی شرح کروں گا جو سورہ انعام میں ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. Those were the guided prophets. So you should follow their examples. تو میں بتاؤں گا کہ رسول اللہ سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے کتنا زبردست ان کے اندر ٹریجر ہے نمونے کا. اس کو چھوڑ کر کے ہم کیا ہو جائے گا، اندھیرے میں بھٹکیں گے. کیونکہ ایک رسول کے ہاں سارے ایگزامپل امپاسبل کے ملیں. جیسے رسول اللہ جو ہے، آپ ماں باپ کیسے خدمت کریں، تو آپ بتائیے کہ رسول اللہ کا کیا نمونہ ملے گا آپ کو، کیونکہ وہ تو یتیم تھے، نہ باپ نہ ماں. تو ایک شخص جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہو تو رسول اللہ کیسے نمونہ دیں گے اس کو، بتائیے. ایک شخص کا بیٹا ہے، بیٹے کو کیسے وہ ٹرین کرے، تو رسول اللہ کا نہیں نمونہ ملے گا آپ کو، تو آپ بیٹے ہی نہیں تھے کچھ. آپ بتائیے.
کیا کریں گے آپ؟ یہ کتنی بڑی فیلیسی ہے جس میں مسلمان 1000 سال سے جی رہے ہیں. کتنی بھی فیلیسی ہے. اسی فیلیسی نے مسلمانوں کو تباہ کر رکھا ہے. یا تو پرائڈ ان کے پاس ہے پچھلی ہسٹری کو لے کر کے. پیدرم سلطان بود ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہم ہی چھائے ہوئے تھے شرق سے تا غرب دنیا میں، نہ تھا پلہ کسی ملت کا دنیا میں گراں ہم سے. یہ ہے پاسٹ. ضیاء الحق صاحب گئے امریکہ، وہاں انہوں نے اسپیچ دی تو انہوں نے کیا کہا؟ پاکستان کے وہ پریزیڈنٹ تھے، وہ مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. یہ بھی کتنی بیس لیس بات ہے. پرائڈ کو ڈسکور کیا کا مطلب کیا ہوا؟ پاسٹ ہسٹری کو ڈسکور کیا کہ پہلے ہم امپائر تھی ہماری. یہ کوئی ڈسکوری ہے؟ اب دیکھیے کوئی ڈسکوری ہے؟ آج آج جو چیز آپ ڈسکور کریں وہ ڈسکوری ہے. آج جو چیز آپ کو دے گائیڈنس وہ ڈسکوری ہے. پاسٹ میں ہم نے امپائر بنا رکھا تھا، وہ آپ نے ڈسکور کیا تو ڈسکوری کیا ہے؟ یہ میں تو ہوتا ہوں کہ بالکل اسٹپڈ. وہ آدمی اسٹپڈ ہے جس کو پاسٹ کا پتہ ہو، پاسٹ کی گلوری کا. آج اس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں اس کو پتہ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب نے جو ڈسکوری کی تھی پاسٹ کی، اس سے ملین ٹائم زیادہ بڑی ڈسکوری میری ہے کہ میں نے ڈسکور کیا کہ انڈیا میں اپرچونیٹیز ہیں. 47 کے بعد میں اکیلا تھا انڈیا میں، اکیلا جس نے ریپیٹڈلی اس کو بتایا مسلمانوں کو کہ انڈیا میں مسلمان سمجھتے تھے کہ انڈیا ان کے لیے پرابلم کنٹری ہے. میں نے کہا نہیں، یہاں انڈیا ہمارے لیے کنٹری آف اپرچونیٹیز ہے. ہمارے انڈیا میں ہماری اپرچونیٹیز ہیں. میں نے یہاں تک کہا، میری کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ، انڈین مسلمس کا پازیٹیو آؤٹ لک. وہ چھپا ہوا، اس میں چھپا ہوا کہ انڈیا میں جو اپرچونیٹیز ہیں ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ 57 مسلم کنٹریز سے بھی زیادہ ہیں. یہ اس کو میں ڈسکوری کہوں گا. جو آج میں اپرچونیٹیز کو ڈسکور کرے اس نے ڈسکوری کی. جو پاسٹ کی گلوری کو پتہ کرے وہ کیا ہے؟ وہ تو اسٹوپڈ آدمی ہے. اور اس کو جا کر ضیاء الحق صاحب نے فخر کے ساتھ کہا امریکہ میں مسلمس ہیو ری ڈسکورڈ دیئر پرائڈ ان اسلام. تو اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑی ڈسکوری میری ہے کہ میں نے دریافت کیا کہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ ساری دنیا میں اپرچونیٹیز کھلی ہیں ہمارے لیے. انڈیا میں، سنگاپور میں، لنکا میں، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ. کیوں؟ آج فریڈم ہے، آج ریلیجس فریڈم ہے، آج نئے نئے اپرچونیٹیز ہیں. یہ ورڈ میں پہلی بار بولا میں کہ نئے دنیا میں اکانومی کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. پہلے کنگ کے پاس سارے مواقع ہوتے تھے، آج ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. اپرچونیٹیز کا سیلاب بہہ رہا ہے ہر طرف، جہاں چاہے آپ کام کیجیے. یہ ڈسکوری زیادہ بڑی ڈسکوری ہے اس سے کہ آپ پاسٹ کے امپائر کو ڈسکور کر کے آپ پرائڈ میں جی رہے ہیں. یہی سارے مسلمانوں کا حال ہے، چاہے مسٹر ہوں یا مولوی ہوں، سب کا حال یہی ہے. خیر، تو اس وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کی جو زندگی ایک ٹریزر ہے، ٹریزر. میں تھوڑا سا آپ کو مثالیں دوں گا، چند مثالیں. سب سے پہلے انسان تھے آدم، اور وہ پہلے پرافٹ بھی تھے. ان کے یہاں ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو ان کا قصہ بتایا گیا ہے، بائبل میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے پیدا کر کے انہیں پیراڈائز میں رکھا. پھر ان سے ایک غلطی ہوئی کہ فاربڈن ٹری کا فروٹ کھا لیا انہوں نے، تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں بھیج دیا گیا. اور یہ کہا گیا کہ بعضکم لبعض عدو. وہ شیطان کے بہکاوے سے انہوں نے کھایا تھا اس کو. تو بعضکم لبعض عدو، یعنی انسان اور سیٹن ایک دوسرے کے انیمی ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہمارے انیمی نہ تو ہندو ہے، نہ کرسچن ہے، نہ جو ہیں، نہ امریکن ہے. کوئی انیمی ہمارا نہیں ہے. انیمی ہمارا سیٹن ہے. کتنی بڑی بات ہے.
سارے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ انہی لوگ انیمی سمجھتے ہیں، انہی لوگ انیمی سمجھتے ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ہندو انیمی ہے، کوئی سمجھتا ہے RSS انیمی ہے، BJP انیمی کوئی سمجھتا ہے، کوئی یہودی کو سمجھتا ہے، کوئی امریکن کو سمجھتا ہے۔ سب جھوٹی باتیں ہیں، کوئی ہمارا انیمی نہیں ہے۔ ہمارا انیمی کون ہے؟ سیٹن ہے۔ بعضکم لبعض عدو، کتنی بڑی بات ہے جو حضرت آدم کی زندگی میں ملتی ہے ہمیں۔ تمہارا کوئی انیمی نہیں ہے، سب تمہارے دوست ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ یعنی اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے ایک آپ کو یونیورسل کانسیپٹ ملتا ہے۔ آپ کو سارے انسان کو آپ اپنا فرینڈ سمجھنے لگتے ہیں، سارے انسان کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں۔ وی اینڈ دے کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ صرف سیٹن کے معاملے میں بنتا ہے معاملہ آپ کا، کہ سیٹن سے آپ کا مقابلہ ہے، جو بہکاتا ہے، جو ڈیویٹ کرتا ہے سچائی سے۔ دیکھیے یہ پرافٹ آدم کہاں ہے ایگزامپل ہے، کتنا بڑا ایگزامپل ہے یہ، کہ کسی کو انیمی نہ سمجھو۔ انیمی سمجھنا تو سیٹن کو انیمی سمجھو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ جب سے مجھے ڈسکوری ہوئی ہے، ساری دنیا سے میرے دل میں پیار کا سمندر بہ رہا ہے، سمندر۔ میرے دل میں کسی کے لیے ہیٹ نہیں، کسی کے لیے نفرت نہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے RSS ہو، چاہے BJP ہو یا کانگریس ہو، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سب کے لیے میرے دل میں پیار کا سمندر بہ رہا ہے۔ کیوں؟ دشمن میرے یہ لوگ نہیں ہیں، میرا دشمن سیٹن ہے جو بہکاتا ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم سے کہ اے آدم دنیا میں جاؤ بسو، وہاں تمہارے لیے سیٹن سے مقابلہ رہے گا، سیٹن سے مقابلہ رہے گا، تم اور سیٹن ایک دوسرے کا انیمی رہو گے۔ کتنی بڑی بات ہے جو حضرت آدم کی زندگی میں موجود ہے، اور اس کو بھلا کر کے ہم دنیا بھر کو اپنا دشمن سمجھے ہوئے ہیں۔ تو پیار سے محروم ہے۔ بتائیے، انسانیت کے لیے پیار نہیں ہمارے دل میں۔ میں نے بہت مسلمانوں سے زندگی بھر ملاقاتیں ہوئی ہیں میری، یہاں سے لے کے یورپ، امریکہ، ساری دنیا میں، عرب، سب کے دلوں میں نفرتیں پھیلی ہوئی۔ یعنی پیار کی مٹھاس سے لوگ محروم ہیں۔ کیسی میٹھی چیز ہے پیار، کیسی میٹھی چیز ہے پیار، انسان سے پیار کرنا، اس سے زیادہ مٹھاس کسی چیز میں نہیں ہے۔ کوئی بھی مٹھاس کی دوسری چیز ہے جو بکتی ہے بازاروں میں، اس سے بلین ٹائم زیادہ بڑی مٹھاس یہ ہے کہ آپ کو انسان سے پیار ہو، انسان سے محبت ہو۔ لیکن اس سے محروم ہے مسلمان، تو وہ جو سبق دیا تھا حضرت آدم کے زمانے میں کہ دشمن تمہارا انسان نہیں ہے، دشمن تمہارا سیٹن ہے، کتنی بڑی بات ہے بتائیے، اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے حضرت نوح کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح جو پرافٹ تھے، 950 سال تک وہ دنیا میں رہے اور لوگوں کو سچائی کی بات بتاتے رہے۔ 950 سال تک اس میں اتھاہ ہمت ملتی ہے، اتھاہ کرج ملتی ہے کہ سینکڑوں سال تک بھی اگر مجھے زندگی ملے تو مجھے سچائی کی بات پھیلاتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے، پھیلاتے رہنا ہے۔ کبھی کبھی بھی فرسٹریشن میں نہیں پڑنا ہے، کبھی نراشا میں نہیں پڑنا ہے۔ بتائیے، نراشا کوئی سوال نہیں، فرسٹریشن کوئی سوال نہیں۔ سچائی کی بات کو پھیلاتے رہو، پھیلاتے رہو، پھیلاتے رہو، چاہے سینکڑوں سال بیت جائے۔ کیا اس سے بڑی کوئی میسج ہو سکتا ہے؟ بتائیے، حدوں کیا ملتا ہے ہمیں؟ اس اللہ کے بندے نے 950 سال تک، آپ ذرا غور کیجیے، سچائی کا پیغام پھیلاتا رہا، وہ دعا کرتا رہا۔ ثم اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، وہ بندے خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کو پبلک میں کہا، پرائیویٹ میں کہا، ہر جگہ کہا، ہر جگہ بتایا، سمجھایا ان کو۔ اس میں ہم کو ایک کتنی بڑی روشنی ملتی ہے کہ سچائی کے میسج ایسی چیز نہیں کہ آپ چھوڑ دیں 2-4 دن کے اندر اور نراشا میں پڑ جائیں۔ پھیلاتے رہیے، پھیلاتے رہیے، پھیلاتے رہیے، چاہے 900 سال بیت جائے۔ کتنا بڑا میسج ہے جو نوح کیا ملتا ہے ہم کو۔
پھر آگے بڑھیے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو لیجیے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہت بڑا ایک میسج ہے. کل ایک لیڈی نے ایک سوال کیا ہمارے یہاں، ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے، تو اس کا میں نے پھر وہاں پر جواب ملا مجھے حضرت ابراہیم کے یہاں. میں نے یہ کہا تھا کہ برٹرڈ رسل جو تھا بہت بڑا فلاسفر تھا وہ، اور بہت بڑا اور بہت ہی آبجیکٹو تھنکر تھا وہ. تو اس نے لکھا ہے، اتھیسٹ تھا وہ، خدا کو نہیں مانتا تھا. تو اس نے کہا ہے کہ آرگومنٹ فرام ڈیزائن جو ہے، آرگومنٹ فرام ڈیزائن جو ہے، یہ ایک ان پرنسپل ایک بہت ہی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے. یعنی مطلب ہے کہ ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر، ویئر دیر از اے ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر، اینڈ ویئر ڈیزائنر از پرووڈ the existence of God is also proved. یہ جو آرگومنٹ ہے، اس کو اس نے کہا کہ اس زمانے میں جب انفلوئنشیل آرگومنٹ جو ہے ویلڈ آرگومنٹ بن چکا ہے، تو ان نیچر یہ آرگومنٹ ویلڈ آرگومنٹ ہے، سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. لیکن یہ کہا کر اس کو وہ کر دیا کہ ڈاروینزم نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. یہ کہا کر اس کو رد کر دیتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے ماننے سے کہ ڈاروینزم نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہے. اس بات کے لیے میں نے بہت زبردست مجھے ایگزامپل ملا حضرت ابراہیم کی زندگی میں کہ کیسے اس کو ٹیکل کریں ہم. وہ کیا ہے، آپ قرآن کو پڑھیے. حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے عراق میں. قدیم زمانے میں عراق میں ایک سٹی ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا ار تھا، UR ار. وہاں پر پیدا ہوئے تھے وہ. تو وہاں پر ایک کنگ ہوا کرتا تھا نمرود، NEMRUD، کنگ نمرود. اس کے پاس گئے وہ جس کو کہتے ہیں گاڈ کنگ. وہ گاڈ کنگ کے زمانے کا کنگ تھا. یہ کہتا تھا کہ میں گاڈ کا، دنیا میں گاڈ کا سایہ ہوں. تو کنگ گاڈ کہتے تھے اس کو. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم گاڈ نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا جلاتا اور مارتا ہے. تو کہا میں بھی جلاتا ہوں مارتا ہوں، جو چاہوں کہ جلات سے کہوں وہ گردن مار دے گا اس کی، جس کو اجازت دوں وہ زندہ رہے گا وہ. تو میرے پاس بھی اختیار ہے یہ. تو حضرت ابراہیم نے اس وقت کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المغرب فات بها من المغرب وبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم نے کہا کہ خدا جو ہے وہ ایسٹ سے نکالتا ہے سورج کو، تو ویسٹ سے نکال دے. تو وہ حیران رہ گیا. دیکھیے یہ جو ہے، یہ بہت زبردست اس میں اندر ایگزامپل ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ ٹھٹھائی کر رہا ہے وہ، تو آپ جو ہے اس کی بات کو فار دی سیک آف آرگومنٹ مان لیجیے. حضرت ابراہیم نے اس بات کو کہ میں بھی جلاتا مارتا ہوں، فار دی سیک آف آرگومنٹ مان لیا. مان کر کے پھر دوسری بات کہی. وہاں پر اس کے وہ اسپیچ لیس ہو گیا. اس پرنسپل کو میں نے یہاں اپلائی کیا. تو دیکھیں ایک کتاب ہے عربک زبان میں، اس کا نام ہے قصۃ الایمان بین العلم والفلسفہ والقرآن. یہ الجزائر میں ایک صاحب تھے، شیخ ندیم الجسر. شیخ ندیم الجسر یہ الجزائر میں ایک بڑے عالم تھے. ان کی کتاب ہے یہ. پہلے ایک کتاب چھپی تھی الرسالۃ الحمیدیہ کے نام سے، اب وہ چھپی ہے اور مزید الیبوریٹ کر کے اس کا نام ہے قصۃ الایمان بین الفلسفہ والعلم والقرآن. تو اس میں انہوں نے اس کو ڈسکس کیا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ڈارونزم سے جو بات پروو ہوتی ہے وہ صرف پروسیس ہے، وہ کریشن نہیں ہے. یعنی ڈارونزم جو بات کہتا ہے وہ کریشن نہیں ہے، وہ پروسیس، یعنی پروسیس آف کریشن پروو کرتا ہے وہ، نہ کہ خود کریشن کو. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو یہی بات یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ برٹرڈ رسل سے کہا جائے کہ ڈارونزم جو چیز ڈسٹرائے کی ہے وہ کیا چیز ہے. سڈنلی سب لوگ پیدا ہو گئے، اس کو ڈسٹرائے کیا اس نے. تو ایک دوسرا پروسیس بتایا اس نے. لوگ سمجھتے تھے کہ جو پروسیس ہے کریشن کا وہ یہ ہے کہ اچانک سب پیدا ہو گئے.
یعنی ایمرجنٹ کریشن. تو ٹھیک ہے، ایمرجنٹ کریشن جو ہے اس کو فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیجیے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے نظریے سے، تمہاری آئیڈیالوجی سے جو پروو ہوتی ہے وہ صرف یہ کہ پروسیس جو تھا کریشن کا وہ کیا تھا، وہ تھا گریجول، ایولیوشنری. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پر کہ ایولیوشن ڈز ناٹ ایکسپلین، ایولیوشن اٹ سیلف از ان نیڈ آف ایکسپلینیشن. یعنی جو پروسیس آپ بلا رہے ایولیوشنری پروسیس، تو ایک پروسیس ہی پروو ہوا. خود اس پروسیس کنٹرول کون کر رہا ہے، یہ کہاں اس میں ہے. اگر ہم مان لیں کہ دنیا میں جو چیزیں پیدا ہوئیں یا پیدا ہو رہی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایولیوشنری پروسیس جاری ہے، تو اگر ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیں کہ ایولیوشنری پروسیس کے تحت یہ اسپیشیز وجود میں آ رہی ہیں، تب بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ کون ہے جو کنٹرول کر رہا ہے اس پروسیس کو، وہ کون ہے جو اس پروسیس کو چلا رہا ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے شیخ ردیف الجسر نے وہ اس کتاب میں قصۃ الایمان والفلسفۃ والعلم والقرآن، کہ اگر ہم یہ مان لیں ڈارون کے کہنے کے مطابق کہ کریشن جو ہوا ہے وہ تھرو ایولیوشنری پروسیس ہوا ہے، تو ٹھیک ہے. اب سوال یہ باقی رہتا ہے پھر بھی کہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس کو کون کنٹرول کر رہا ہے، یہ پروسیس کیسے چل رہا ہے. پھر بھی تو ایک چاہیے اس پروسیس کو چلانے والا. تو پہلے اگر سوال یہ تھا کہ کس نے پیدا کیا ہے، اب سوال یہاں پر آ گیا ہے کہ اس پروسیس کون چلا رہا ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ایولیوشن ڈز ناٹ ایکسپلین، ایولیوشن ڈز ناٹ ایکسپلین، ایولیوشن اٹ سیلف از نیڈ آف ایکسپلینیشن. یہ ہے حضرت ابراہیم کو اس سے ملتا ہے ہمیں کہ اگر آدمی ڈٹائی کر رہا ہے تو فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کی بات کو مان کر کے اب ایک اور پوائنٹ لائیے کہ اگر آدمی اس پر انسسٹ کر رہا ہے کہ ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ صحیح ہے، ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ صحیح تھیوری ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ڈارون کی تھیوری کیا ہے؟ ڈارون کی تھیوری صرف پروسیس کو بتاتی ہے، کریشن کا جواب نہیں دیتی. وہ یعنی کریشن کیسے ہوا، چیزیں کریٹ کیسے ہوئیں، یہ اس کا جواب نہیں ہے ڈارونزم میں. صرف یہ ہے کہ وہ پروسیس کیا ہے جس سے چیزیں بن رہی ہیں. تو پہلے سوال اگر تھا کریشن پر، اب بھی وہ باقی ہے اس طریقے سے کہ یہ جو جس چیز کو تم کہہ رہے ہو پروسیس جو ایولیوشنری پروسیس، اس کے بارے میں بتاؤ کہ اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے. پھر ہمیں ضرورت ہے خدا کی جو اس پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہو. تو بات تو وہیں کمی رہی. یہ مجھے ملتا ہے نمونہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں. اور آگے بڑھیے، حضرت یوسف کو لیجیے. حضرت یوسف بھی ایک پیغمبر تھے. وہ ایجپٹ میں ان کو پیغمبری ملی. اس وقت ایجپٹ میں کیا تھا کہ ایک مشرک بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ یعنی آئیڈل ورشپر. تو اس کو ایک لمبی کہانی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں اس کو، کہ ایک موقع آیا جب کہ اس بادشاہ نے جو کہ مشرک تھا اس نے ایک آفر دیا. وہ آفر جو تھا آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھا مسٹری آف فوڈ کا آفر، کہ آپ ہمارے سسٹم میں فوڈ کا ڈپارٹمنٹ لے لیجیے. حضرت یوسف نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو، کیونکہ ایک اس سے کیا ملا ہمیں ایگزامپل کہ اگر کنگ جو ہے ایک مشرک ہے یا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اس کا ہیڈ جو ہے ایک مشرک ہے، اس کے انڈر میں ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے، تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اب سینکڑوں سال سے مسلمانوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ پہلے اسے لڑو، پہلے اس مشرک کو ختم کرو، اس نان مسلم رولر کو ختم کرو اور اسلامک رول بناؤ، تب تم اس میں عہدہ لے سکتے ہو، ورنہ عہدہ لینا حرام ہے. صحیح کہ ایک پروفٹ کا جو نمونہ ہے اس کو چونکہ ہم نے ختم کر رکھا ہے، اس وجہ سے ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں.
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ کے نمونے کو فائنل ماڈل سمجھ لینے سے یہ نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا کہ دوسرے جو ماڈل ہیں، دوسرے ماڈل کو وہ فالو نہیں کر پاتے ہیں. ورنہ ہم انڈیا میں ہیں، یعنی ابھی میں نے ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ انڈیا میں جو لوگ منسٹر بنے ہوئے ہیں یا پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں، اور سب کو اس نے کہا تھا کہ لوگ کفر کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے کہا انہوں نے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک الگ ماڈل بنا لیا. اگر حضرت یوسف کا ماڈل ان کے سامنے ہو تو بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ. حضرت یوسف کا ماڈل آپ کے سامنے ہو تو وہ پریفٹک ماڈل کے مطابق کر رہے ہیں، وہ بھی پریفٹک ماڈل پر ہیں. جب حضرت یوسف نے ایک مشرف بادشاہ کے انڈر میں قبول کر لیا فوڈ منسٹری، تو آج اگر کوئی شخص قبول کیے ہوئے ہے کوئی منسٹری یا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، وہ بھی ایک پرافٹ کے ماڈل کو فالو کر رہا ہے. وہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم سے بھولی ہوئی ہے. ایسے ہی دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کو لیجیے. حضرت یونس علیہ السلام آئے تھے عراق میں، ایک تھا نینوا، اب نینوا نہیں ہے، تو نینوا میں آئے تھے وہ. وہاں پر انہوں نے لوگوں کو میسج دیا، لوگوں نے مانا نہیں تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. تو یہ لمبی کہانی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ وہ ایسا ہوا کہ مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے نگل لیا ان کو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ. پھر انہوں نے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے. مچھلی شاید ویل تھی، بہت بڑی مچھلی جو ویل ہوتی ہے اس کے پیٹ میں انسان رہ سکتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی تو مچھلی نے نگل دیا ان کو آ کر کے ایک لینڈ پر، یعنی اس کے ساحل پر. وہاں پر وہ کچھ چیز تھی، کچھ پلانٹ وغیرہ تھا، کچھ کھایا پیا انہوں نے. پھر دوبارہ وہ گئے نینوا میں، اور نینوا میں گئے تو سارے لوگوں نے ان کی پرافٹ ہوڈ کو مان لیا، سب ان کے ساتھی بن گئے، سب ان کے فالوور بن گئے. تو اس میں کیا نمونہ ہے؟ اس میں نمونہ یہ ہے کہ اگر آپ دعوت کے محاذ کو چھوڑ دیں، دعوت کو چھوڑ دیں، تو آپ چلے جائیں گے مچھلی کے پیٹ میں. میں سمجھتا ہوں کہ تو سارے دنیا کے مسلمان اس مچھلی کے پیٹ میں ہیں. آج کی مچھلی جو ہے پرابلم ہے، پرابلم فش کی پیٹ میں سارے مسلمان پڑے ہوئے ہیں. 57 مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کا رول ہے، تب بھی ہر جگہ جو ہے ہائے ہائے ہو رہا ہے. ہر جگہ جو ہے پرابلم، ہر جگہ پرابلم، ہر جگہ پرابلم. امریکہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے جا کر کے، اور مسلمان بے بس ہے، بالکل کچھ کر نہیں سکتے، بالکل پنجے میں ہیں. مسلمان جو ہے پنجے میں ہے، یعنی دوسرے فورسز کی، دوسری طاقتوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے چونکہ دعوت چھوڑ دیا ہے، اس میسج کو جو ان کے پاس تھا، جس کو پہنچانا تھا دوسروں تک، اس کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں، یعنی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک یہ پرابلم پھنسے رہیں گے جب تک پھر سے وہ دعوت نہ کریں. یعنی قیامت آ جائے گی، ڈومس ڈے آ جائے گا، لیکن وہ پرابلم سے نکل نہیں پائیں گے. 200 سال سے وہ پرابلم پھنسے ہوئے ہیں. تو حضرت یونس کی زندگی بتاتی ہے کہ اگر تم نے دعوت کو چھوڑا، اگر تم نے اس پریفٹک کام کو چھوڑا، اور تم نے سچائی کے پیغام کو پہنچانے کا کام نہیں کیا، تو تم چلے جاؤ گے مچھلی کے پیٹ میں. تو آج کل کی مچھلی جو ہے یہ پرابلم ہے. کتنا بڑا لیسن ہے اس میں حضرت یونس کی زندگی میں. ایسے ہی دیکھیے حضرت موسیٰ کو لیجیے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں کیا ہے؟ اس وقت دو گروہ، وہاں پر دو گروپ تھے. ایک کاپٹک لوگ تھے جو نان مسلم تھے، ایک اسرائیل تھے وہاں پر، بنی اسرائیل، جو کہ مسلم کہنا چاہیے ان کو. جو مسلم اور نان مسلم دو تھے وہاں پر. تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہ دونوں میں ایک ساتھ کام شروع کیا. انہوں نے ادھر کاپٹک لوگوں میں بھی کام کیا اور مسلمانوں میں بھی کام کیا، جو بگڑے ہوئے تھے اس زمانے کے لحاظ سے. آج کل ہمارے یہاں کیا سوچ آ گئی ہے سارے مسلم دنیا میں کہ پہلے مسلمانوں کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں میں دعوت دو. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. لیکن جو کہ حضرت موسیٰ کا ماڈل ہم سے گم ہو گیا ہے، اس میں ہمیں پتہ نہیں.
اور موسیٰ کا ماڈل بتاتا ہے کہ اگر تم ایسی سچویشن میں کہ مسلم نان مسلم دونوں ہیں، تو ایک ساتھ دونوں میں کام کرنا پڑے گا. مسلمانوں میں ریفارم کرنا پڑے گا اور نان مسلم میں دعوت کا کام کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ کہیں کہ پہلے ہم ان کے ریفارم کریں گے، جب مسلمان کو ریفارم ہو چکا ہوگا تب ہم نان مسلم میں کام کریں گے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. اگر حضرت موسیٰ کا ماڈل ہمارے سامنے ہو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں دونوں کام ایٹ اے ٹائم کرنا ہے، ایک ساتھ کرنا ہے. ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے. اس کا بہت بڑا اگزامپل ہے مسیح کی زندگی میں، جیسس کرائسٹ کی زندگی میں. وہ کیا؟ جیسس کرائسٹ نے دیکھیے کوئی انہوں نے اسٹیٹ نہیں بنائی، یہاں تک کہ اسٹیٹ کا انہوں نے کوئی وہ بھی ڈھانچہ بھی نہیں دیا. آپ پڑھیے نیو ٹیسٹمنٹ کو، اس میں کوئی پولیٹیکل باتیں ہی نہیں ہیں سرے سے، بلکہ یہاں تک ہے کہ ڈو گیو ٹو سیزر واٹ از ڈو ٹو سیزر، گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈو ٹو گاڈ. لیکن آج کرسچن لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑا ریلیجن آج دنیا میں کرسچینٹی ہے، حضرت مسیح کے فالوورس کا. اس سے کیا ایگزامپل ملا ہمیں کہ پولیٹیکل رول کی کوئی ضرورت نہیں ہے دعویٰ میسج کے لیے. آپ پولیٹیکل امپائر آپ کے نہ ہو تب بھی آپ دعویٰ امپائر بنا سکتے ہیں. آج ساری دنیا میں کرسچن نے دعویٰ امپائر بنا رکھا ہے. ساری دنیا میں ایک بہت ہی ویل آرگنائزڈ ان کا سسٹم ہے، ویل آرگنائزڈ. کسی بھی اسٹیٹ سے زیادہ آرگنائزیشن ہے ان کے یہاں اس کام کے لیے. تو حضرت مسیح نے یہی کہا کہ ٹکراؤ نہ کرو. یہ جو کہا تھا انہوں نے کہ ڈو ٹو سیزر واٹ از ڈو ٹو سیزر اینڈ گیو ٹو گاڈ واٹ از ڈو ٹو گاڈ، کا مطلب کیا؟ پولیٹیکل کنفرنٹیشن نہ کرو، پولیٹیکل ٹکراؤ نہ کرو، اور ٹکراؤ سے اوائڈ کر کے اپنا کام کرتے رہو. اس کا مطلب یہی ہے، ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنا دعوتی کام کرتے رہو. یہ تھا میسج جو انہوں نے دیا. اس کو فالو کیا ان کے لوگوں نے، اور آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ کرسچن لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کرسچن لوگوں کا یہ نمونہ ہے کہ پولیٹیکل امپائر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دعویٰ امپائر بنا سکتے ہیں، اور دعویٰ امپائر بنا کر کے آپ ساری دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کے سورہ الصف میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت مسیح کو نمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یعنی مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم مسیح کے فالوورس کی طرح سے انصار اللہ بنو، کیونکہ ہم مسیح کو فالو کرو. تو فالو کرنا کیا ہے؟ یہ سوچ کو ختم کر دو، اس سوچ کو ختم کر دو کہ پولیٹیکل امپائر چاہیے. پولیٹیکل امپائر از نتھنگ. وہ تو ڈائناسٹی امپائر ہے. جس چیز کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل امپائر اپنا، وہ کیا تھا؟ کسی ڈائناسٹی کا امپائر تھا. وہ کئی مغل رول کر رہے ہیں، کئی آٹومان ٹرک رول کر رہے ہیں، کئی فاطمیت رول کر رہے ہیں. وہ اسلامک رول تو تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت مسیح کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ پولیٹیکل امپائر کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم پولیٹیکل امپائر کے بنا، اس کے بغیر دعویٰ امپائر بنا سکتے ہیں. دعویٰ امپائر بنا سکتے ہیں. ایجوکیشن کا فیلڈ، انڈسٹری کا فیلڈ، بزنس کا فیلڈ، دعوت کا فیلڈ، میسج کو پہنچانے کا فیلڈ، لوگوں کو سچائی بتانے کا فیلڈ، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ انسان سے پیار کرنے کا فیلڈ. یہ بھی ایک فیلڈ ہے. یہ بھی ایک فیلڈ ہے کہ آپ انسان سے پیار کرنا سیکھیں. یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ خود اپنے آپ ایک امپائر ہے. لو امپائر، پیار امپائر. میں تو پیار میں جیتا ہوں. یقین کیجیے کہ میں پوری دنیا مجھے لگتا ہے مجھے ملی ہوئی، پوری دنیا کو میں اپنی دنیا سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے ہر انسان سے پیار ہے. یہ سارا انسان میرا انسان ہے. ساری دنیا میری دنیا ہے. میری زندگی اس بات کا وٹنس ہے، ثبوت ہے
کہ پیار بھی ایک امپائر ہے. پیار بھی ایک امپائر ہے. پیار سب کچھ ہے. آپ کچھ نہ ہوتے بھی اگر پیار آپ کے دل میں ہے تو آپ کے پاس سب کچھ اکٹھا ہے. میں زندگی میں پورا وجود اس کا ثبوت ہے کہ پیار بھی ایک امپائر ہے. تو آپ پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں, تب بھی آپ پیار کے امپائر میں جی سکتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ انسانوں سے پیار کرنا سیکھیے اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا سب کچھ آ گیا آپ کے پاس. ہر انسان آپ کو اپنا بھائی دکھائی دے گا, ہر عورت آپ کو اپنا بہن دکھائی دے گی, پوری دنیا آپ کو اپنی دنیا دکھائی دے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہت بڑی فلیسی ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی پرافٹ کافی ہے ہمارے لیے بس. تو میں نے کہا کہ فائنل پرافٹ تو بلا شبہ رسول اللہ تھے, لیکن فائنل ماڈل نہیں تھے. وہ ماڈل تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ دوسرے جو پرافٹ تھے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے ماڈل کو فالو کرو. کیوں؟ ہر پرافٹ ڈفرینٹ سچویشن میں آیا تو ڈفرینٹ ماڈل بھی اس نے پیش کیے. ہر ماڈل ہمارا ماڈل ہے. ہر پرافٹ کا ماڈل ہمارا ماڈل ہے. ہر پرافٹ کا ماڈل سچائی کا ماڈل ہے. ہر پرافٹ کا ماڈل خدائی ماڈل ہے. ہر پرافٹ کا ماڈل اتنی صحیح ہے, اتنی معیاری ہے جتنا کہ رسول اللہ کا ماڈل. تو آپ رسول اللہ کو فائنل پرافٹ سمجھیے, لیکن جہاں تک ماڈل کی بات ہے ہر پرافٹ کو ماڈل سمجھیے. یہ کتنے بڑی مسلمان بلائنڈ ایلی میں پڑے ہیں, بلائنڈ ایلی میں, اندھی گلی میں پھنسے ہوئے ہیں, ڈائریکشن لیس ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مینا نبدا, انہیں پتہ ہی نہیں کہاں سے شروع کرا ہے زندگی کو. ڈائریکشن لیس ہو رہے ہیں کیونکہ ماڈل گم ہو گیا ان سے. سارے دنیا کے مسلمان بلائنڈ ایلی میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک ہی فارمولے کو پکڑیے کہ رسول اللہ آپ کے لیے فائنل پرافٹ ہیں, لیکن جہاں تک ماڈل کی بات ہے سارے پرافٹ کا ماڈل موجود ہے. ان سے روشنی لیجیے اور اپنی زندگی کو پھر سے ری پلاننگ کیجیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. He wants to know that how can a person bring up his children? How to bring up our children? میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہی ہے کہ ان کو لاڈ پیار نہ کریں. جڑ کی بات یہی ہے. لاڈ پیار یا پیمپرنگ جو ہے میں نے دیکھی کہ وہ پوائزن ہے, پوائزن. یہی اصل بات ہے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے بچوں کو سنبھالنا, لیکن جھوٹا لاڈ پیار جو ہے, جھوٹی پیمپرنگ. آج کل ماں باپ کا کیا سوچ ہوتی ہے, بچے کی ہر خواہش کو پورا کرنا, جو مجھ سے نکل جائے وہ پورا کرنا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دشمنی ہی نہیں ہے. پیسہ مانگے پیسہ دے دو, چیز مانگے چیز دے دو, کھلونا مانگے کھلونے دے دو, جو کہے وہ پورا کر دو. یہ لاڈ پیار, یہ پیمپرنگ. کہ جس باپ کے پاس اتنی کریج نہ ہو کہ وہ ریجیکٹ کر سکے اپنے بیٹا بیٹی, تو وہ پوچھے بھی نہیں ایک کوشچن. ایک کوشچن کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں بہت ادھر ادھر کیا ہوں لوگ اس کوشچن پوچھتے ہیں. پیمپرنگ تو چھوڑتے نہیں, چاہتے ہیں پیمپرنگ بھی ہوتی رہے اور ٹریننگ بھی ہوتی رہے. تو ایسا جھوٹ نیچر میں نہیں چل سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں پیمپرنگ کر کے تو بگاڑیے, پھر یہ کوئی ایک کوشچن کو پوچھتے ہیں. سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیمپرنگ کو چھوڑے بغیر بچے ان کو ٹرینڈ ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اس سے زیادہ وشفل تھنکنگ سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے. تو میں تو سب سے یہی کہتا ہوں کہ پیمپرنگ کو چھوڑو. بچوں کو پیسہ نہیں دینا. جو پیسہ مانگے بچہ, جو چیز مانگے ہو, چاہے جو مانگے ہو, اور پھر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹرینڈ ہو. یعنی خود تو ایک طرف تو سیٹل بنانے میں سیٹل اس کو بنا رہے ہیں. دیکھیے ایزی منی زیادہ بری چیز کوئی انسان کے لیے نہیں. ایزی منی,
ہر ماں باپ اپنے بچے کو ایزی منی فراہم کرتے ہیں. یہیں دلی میں ایک صاحب ہیں, زندہ ہے ابھی, اپنی بیٹی سے کہا انہوں نے پیسہ دیتے ہوئے, تو بھی لوگوں کے لیے جو کماتے ہیں, تمہیں کل کماتے ہیں, کما کما کر سے بگاڑتے ہیں اپنے بچوں کو, کما کر بگاڑنا, یعنی ایزی منی فراہم کرنا اس کو. بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ محنت کر کے ملتی ہیں چیزیں, تو منہ سے بولو چیزیں مل گئیں. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری چیز نہیں سوائے اس کے کہ آپ پیمپرنگ کو چھوڑیں, لاٹ پار کو چھوڑیں, اور ایزی منی نہ دیں بچوں کو. بچے محنت کریں, کمائیں. کل میرے پاس ایک صاحب آئے تھے رامپور کے, وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, مولوی ہیں وہ, یہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ بچوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بنانا, تو سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کو پیسہ مت دیجیے, پیسے ہی مت دیجیے بچوں کو. کہیے کہ جا کماؤ کھاؤ, محنت کرو, سبزی بیچو, کچھ بھی کرو, پیسہ مت دیجیے. تو خیر انہوں نے میری بات مان لی. یہ بات آپ سے بڑی 6 مہینے پہلے ان سے کہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 6 مہینے سے پہلے یہ تھا میرا حال کہ منہ سے بچے کی ملا اور بچے سے پیسہ دے دیا اس کو. تو 6 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے بچے کو پیسہ دیا ہی نہیں. یہاں ابھی عید گزری ہے تو بتا رہے تھے وہ کہ عید میں بچے بہت کپڑا کرتے رہے, میں نے کپڑا بنا ہی نہیں. تو میں کپڑا نیا بناؤں گا, تمہارے پاس کپڑا جو ہے اس کو پہنو, اسی کو پہن کے عید کرو. وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا زبردست کا فائدہ ہوا ہے کہ سارے بچے میرے ٹھیک ہو گئے. اور ایک بچے کو کہہ رہے تھے کہ اس نے ایک وہ کے لیے دکان کھول لی اس کی, وہ پبلک کال آفس جو ہوتا ہے, 50,000 روپये جمع کر لیا اس نے اس مدت میں. اس پوزیشن میں ہوگا کہ گھر کی مدد کرے وہ. تو بہرحال میں اپنے تجربے کے بنا پر یہ کہتا ہوں کہ سب سے بری چیز ہے پیمپرنگ. جس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو پیمپرنگ کو چھوڑے. This question is from Dr. Abru. We believe that God has revealed 4 different books on 4 prophets. And when God sent the final word Quran on Prophet Muhammad, God himself abrogated the other 3 books. How could we take examples of these books? Also throw some light on the concept of abrogation. دیکھیے یہ تو مسلمانوں کا اپنا بناوٹی عقیدہ ہے, ایبروگیٹ کر دیا. ایبروگیٹ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ بالکل جھوٹی بات ہے. ان کی آتھینٹسٹی ایبروگیٹ ہوئی ہے, یاد رکھیے, ان کی ٹیچنگ نہیں. there is a difference between authenticity and teaching. پچھلی بکس کی آتھینٹسٹی ایبروگیٹ ہوئی ہے, ٹیچنگ ایبروگیٹ نہیں ہوئی ہے. یاد رکھیے اس کو اچھی طرح سے. یہ بہت بڑی فلیسی ہے, اس میں مسلمان 1000 سال جی رہے ہیں. بہت بڑی فلیسی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی چیزیں ایبروگیٹ ہو گئی تو خدا نے بھیجا تھا اس کو, کسی اور نے بھیجا تھا. قرآن میں صاف صاف ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک. سب نبیوں کو لے کر کہا گیا کہ وہی دین تم کو دیا, تو وہی دین جو رسول اللہ کو دیا گیا وہی ایبروگیٹ ہو گیا. آپ سوچئے, لا نفرق بین احد من الرسل, یعنی کتنی بڑا تضاد ہے یہ ماننا کہ پچھلے نبیوں کی باتیں ایبروگیٹ ہو گئی, تو اس نبی کو بھی وہی بات دی گئی ہے تو کہ یہ بھی ایبروگیٹ ہو گئی. یاد رکھیے ان کی آتھینٹسٹی ایبروگیٹ ہوئی ہے, ان کی ٹیچنگ ایبروگیٹ نہیں ہوئی ہے. یعنی پچھلی کتابوں کے حوالے سے اگر ایک بات آپ کہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن سے ٹکراتی تو نہیں ہے. رائے گی تو ایبروگیٹ ہے وہ, نہیں تو مان لی جائے گی وہ. جیسے کرسچن اگر کہیں کہ خدا 3 ہے تو ہم قرآن سے دیکھیں گے ملا کر کے, قرآن میں لکھا رہے قل هو اللہ احد, تو ہم کہیں کہ یہ ایبروگیٹ ہو گیا. ایبروگیشن سے نہیں کہ خود عیسیٰ نے ایسا کہا تھا, عیسیٰ کے باتوں کو لے کر انہوں نے ایسا بنایا. تو پچھلے نبیوں کی باتیں قرآن میں جو بتائی گئی ہیں وہ سب ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ہے. وہ سب خدا کی باتیں ہیں, وہ سب رسول کی باتیں ہیں, سب قرآن کی باتیں ہیں. تو کوئی کتاب ایبروگیٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن چونکہ ان کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی ختم ہو گئی تھی, اس لیے ان کو آپ بطور یعنی ریفرنس کے نہیں لے سکتے.
آپ ریفرنس کے طور پر قرآن لینا پڑے گا آپ کو. وہ بھی اس لیے نہیں کہ ایبروگیٹ ہو گئی، اس لیے کہ ان کی ہسٹوریکل آتھینٹسٹی ختم ہو گئی ہے. یا بک ریفرنس جو ہے وہ قرآن بن گیا ہے. اصل بات یہ ہے ریفرنس بک کی حیثیت اب ریلیجن کے معاملے میں صرف قرآن کی ہے، ریفرنس بک کی حیثیت. باقی باتیں سب کے سب جو ہیں قرآن میں ان کا جو ان کی بہت ساری باتیں جو قرآن میں بتائی گئی ہیں وہ سب آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی. جیسے کہ میں نے کئی مثالیں دی آپ کو. This next question is from Abru Aman. She says that Maulana, you have mentioned about a couple of prophets who are an example for us. She says that could you give some more examples of a particular prophet or more prophets which talk about rights of children towards their parents and rights and duties of parents towards their children? ہاں سورہ لقمان میں آپ پڑھ لیجیے. سورہ لقمان میں حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے انہوں نے وہ آپ پڑھ لیجیے. حضرت یعقوب نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو وہ پڑھ لیجیے آپ. رسول اللہ کا تو بیٹا ہی نہیں تھا تو کس بیٹے سے وہ کہتے؟ جو بات حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہی ہے قرآن میں موجود ہے، جو بات لقمان نے اپنے بیٹوں سے کہی ہے وہ موجود ہے قرآن میں. یہ بات رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ آپ بیٹے نہیں تھے آپ کے. وہ آپ پڑھیے، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بیٹوں کے ساتھ ہم کیا کریں، کیسے کریں. Okay, this question is from Mr. Tapi. He says that there are many things which were not there in the times of Prophet. In these cases, who and what shall be the role model for us? دیکھیے یہاں پر یہ رول ماڈل کی بات نہیں ہے، یہ اجتہاد کی بات ہے. رول ماڈل کا کوشچن نہیں ہے، یہ رول ماڈل کا ایشو نہیں ہے. یہ جو چیز اس زمانے میں نہیں تھی اب سامنے آئی ہے تو وہاں پر ہم اجتہاد کریں گے. جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ گھوڑے تیار کرو جنگ کے لیے. تو اس زمانے میں جنگ جو ہوتی تھی، وار جو ہوتی تھی، وار کے لیے گھوڑے بہت امپورٹنٹ تھے وہ. تو اب جو ہے حالات بدل گئے، اب گھوڑا جو ہے وہ اس کی وہ ویلیو ختم ہو گئی. تو اب ہم اجتہاد کریں گے. چنانچہ اجتہاد ترکی کے علماء نے کیا تھا. ترکی کے علماء کا اجتہاد ساری دنیا میں مان لیا گیا کہ اب ہم وہی کریں گے، یعنی اپنی آرمی کو تیار کرنے کے لیے جو آج جس طرح سے کیا جاتا ہے. ہم گھوڑے نہیں باندھیں گے. یہ اجتہاد سے ہوا کہ ترکی کے علماء نے اجتہاد کیا اس معاملے میں، پھر سارے علماء نے اس کو مان لیا. تو اب سارے مسلم کنٹریز میں یہی اجتہاد مانا جاتا ہے. یہ مسئلہ رول ماڈل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ اجتہاد کا ہے. Okay. Maulana, he also says that there is a universal belief that the savior of humanity will save the world from evil and Satan. Would you elaborate this point? کیا پھر سے پڑھیے؟ There is a universal belief that the savior of humanity will save the world from Satan and evil. What should be our duties or will be our duties in this regard? کون سیویئر کون ہے؟ Basically, I think he is pointing out towards the concept of Mahdi or, a savior of humanity. ہاں دیکھیے مہدی جو ہے سیویئر نہیں ہے. مہدی کے معنی ہوتے ہیں گائیڈڈ پرسن. مہدی کے معنی لیڈر کا نہیں ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو سیو کیے ہوئے ہوگا، نہ کہ وہ دنیا کو کے سیویئر بنے گا. مہدی جو ہے اس کو سمجھ لیجیے مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے. مہدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہدی کے معنی ہے ہدایت پایا ہوا، خود اس کو سچائی ملی ہوئی ہو، وہ مہدی. ہادی اس کے لیے لفظ ہادی ہونا چاہیے. ہادی کے معنی ہے دوسروں کو سچائی دینے والا. تو مہدی جو ہے اس کو جو کانسیپٹ ہے حدیث میں وہ دوسروں کو سچائی دینے والے کے حیثیت نہیں ہے، اس حیثیت کہ وہ خود سچائی کو پائے ہوئے ہوگا. ایک زمانے میں جب کہ فتنہ دہما ہوگا، ڈارکنیس ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. ڈارکنیس کے زمانے میں آئے گا وہ اور سچائی کو وہ ڈسکور کرے گا، وہ ہوگا مہدی. باقی ہے کہ ساری دنیا کو
کا سیویئر کوئی بن سکتا ہے، یہ کانسیپٹ ہی بالکل غلط ہے. کیوں دنیا جو ہے خدا نے بنائی ٹیسٹ کے لیے، تو ٹیسٹ کو کوئی ابالش کر دے گا؟ جب ٹیسٹ ہے تو فریڈم ہے، فریڈم ہے تو ایول ہے. اس کو ابالش کرے گا صرف اسرافیل کا سور. کوئی پرافٹ ہے، کوئی مہدی ابالش نہیں کر سکتا اس کو، مسیح بھی ابالش نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ وہ خدا کی اسکیم آف تھنک کو ابالش کرنا بن جائے گا، کیسے پلان کو ابالش کرنا بن جائے گا. جب تک دنیا ہے تب تک یہاں پر فریڈم رہے گی، فریڈم تک ہے تو ایول بھی رہے گی، مس یوز بھی کرے گا لوگ فریڈم کو. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے بالکل، کہ کوئی آئے گا جو ساری دنیا میں اسلام کی حکومت بنا دے گا. بالکل یہ کانسیپٹ ہی بیس لیس ہے. بالکل جو چیز پاسبل ہے وہ ہے کہ سچائی بتا سکے دنیا کو، آپ سچائی کو اسٹیبلش کر دیں آپ، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو چیز پاسبل نہ ہو ٹارگیٹ کسی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جب کانسیپٹ جو پھیلا ہوا لوگوں میں بالکل بیس لیس کانسیپٹ ہے. اس کا نہ کہ قرآن میں ذکر ہے نہ کہ حدیث میں ذکر ہے. Next question is from Girish Joal. مولانا he says کہ حضرت آدم کو ایشور نے ڈائریکٹ طریقے سے ہدایتیں دیں، تو کیا وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل پروفٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے اس سے پہلا بتایا کہ آئیڈیل پرافٹ کوئی نہیں ہوتا. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. آئیڈیل فائنل کانسیپٹ سے ہی ہے. آئیڈیل پرافٹ کانسیپٹ اس طرح سے غلط میں نے دیکھا. یہ کہیں یہ ورڈ یوز نہیں ہوا نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ڈفرینٹ سچویشن میں نمونہ، ڈفرینٹ سچویشن میں ایگزامپل دینا ہے ہمیں، یہ ہے پرافٹ کا کام. کوئی ایک پرافٹ آئیڈیل بن جائے تو آئیڈیل کے معنی ہے کہ وہ اس کا سارے کے سارے نمونے ہوں. یہ تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ سچویشن ڈفرینٹ ہوا کرتی ہے. اس لیے کوئی بھی پرافٹ کو یہ کہنا کہ یہ آئیڈیل پرافٹ ہے غلط ہے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائنل پرافٹ تھے. باقی حضرت آدم جو تھے وہ پرافٹس میں سے ایک وہ تھے، اور کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارے لیے ان کے پاس بہت اچھا نمونہ ہے جو شاید کسی اور پرافٹ کا نہیں ہے. اس لیے ہر پرافٹ کا معاملہ ہے. یہ کرائسٹ میں بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں ہم کو جو دوسرے کا نہیں ملتی ہیں ہم کو. تو رسول اللہ کے یہاں بھی کچھ چیز ملے، کچھ چیز نہیں ملے گی، کیونکہ جس سچویشن میں آئے وہ اسی کے لحاظ سے وہ اپنا کام کریں گے. ساری دنیا کی ڈفرینٹ سچویشن کو وہ اکٹھا نہیں کر لیں گے اپنی زندگی میں. یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو پرافٹ آف اسلام جو تھے وہ فائنل پرافٹ تھے، یہ ہم مانتے ہیں. لیکن جہاں تک ایگزامپل کی بات ہے تو ہر پرافٹ کا ہاں ایگزامپل ملتا ہے. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ وہی ایگزامپل آتھینٹک ہے جو قرآن میں مل جائے ہمیں، کیونکہ ریفرنس بک کی حیثیت صرف قرآن کو ہے اب، کیونکہ ہسٹوریکلی وہ پریزروڈ بک ہے. آپ دیکھیے اس میں بھی آپ وہ نہ کیجیے، کنفیوز مت کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی بھی کتاب میں جو مذہبی کتاب ہو جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کے لیے ایگزامپل ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میں ہرگز نہیں کہا ہے. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان پرنسپل ہر پرافٹ ایگزامپل ہے ہمارے، لیکن اس پرافٹ کا وہی ایگزامپل ویلڈ ایگزامپل مانا جائے گا جس کا قرآن میں مینشن موجود ہو. تو میں یہ مانتا ہوں کہ اگرچہ سارے پرافٹ ان پرنسپل ایگزامپل تھے، لیکن ریفرنس بک کی حیثیت ریلیجس میٹرس میں صرف قرآن کو حاصل ہے، اور کسی بھی بک کو ریفرنس بک کی حیثیت حاصل نہیں. This question is from Hamid Hussain. He says that generally it is believed that following or practicing prophets' traditions is called sunnah. And now he says that in the changed scenario today, when you are suggesting that other prophets' traditions also need to be followed if they are relevant. So he says that generally it is believed that we get sabab or sawab. You get
if you follow Prophet's tradition, ہاں it is believed among the Muslims that you get reward for that. ہے ثواب اچھا For that. ہوں So 2 points are there. First, he would like to be explained that what Sunnat is all about, and if we follow other Prophets' traditions also, shall we be rewarded for that as well? دیر نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیے ثواب وہ ہے، پرافٹ کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں، ہم خدا کو فالو کرتے ہیں. فالو تو پھر ریپرزینٹ کرتا ہے صرف، اصل بات خدائی کی ہوتی ہے. وہ یہ بھی سمجھ لیے اچھی طریقے سے. وما رمت اذ رمت ولکن اللہ رما. تو پرافٹ سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ خدا کی بات ہے. وہ خدا صرف ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ اسی کو حال ہی نے کہا تھا، مجھے دی حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. مسد سالی جو بہت مشہور کتاب ہے، اس میں یہ لائن ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ جو قرآن میں خود موجود ہے، مانا اللہ بشر. تو مجھے دی حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. ایلچی کے معنی ہوتے ہیں ایمبیسڈر. تو پرافٹ سے جو مل رہی ہے اس کا امپورٹنس اس اعتبار سے ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. پرافٹ خود خدا نہیں ہے ہمارے نزدیک. وہ پرافٹ جو خدا کی بات لایا ہے یہ اس کی امپورٹنس ہے بس. تو اگر خدا کی بات لانے کے اعتبار سے رسول اللہ کی بات سے ثواب ملتا ہے تو پچھلے پرافٹ جو تھے وہ بھی خدا کی بات لائے تھے، اس کو ہم فالو کریں تب بھی اتنا ہی ثواب وہاں ملے گا آپ کو. کچھ بھی کم نہیں، اسی کے برابر ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بھی خدا کی بات ہے، یہ بھی خدا کی بات ہے. This question is from Anwar Hussain. کیا کریں؟ Since these situations and times are changing, hence is it necessary to change the interpretation of Islam also بلا شبہ accordingly? بلا شبہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اجتہاد کرو. ان اجتہاد کو، انٹرپریٹیشن کو پھر سے ری انٹرپریٹیشن یا کچھ بھی کرنا، یہ تو ثواب کا کام ہے. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اجتہاد کرو. اس میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ اگر آپ تمہارا اجتہاد صحیح ہوگا ڈبل ثواب ملے گا، غلط ہو جائے گا تب ایک ثواب ملے گا، پرووائڈیڈ آپ کی نیت درست ہو. صحیح نیت اگر ہے تو آپ 1000 بار آپ انٹرپریشن تلاش کیجیے، لیکن کوئی غلط نہیں ہے اسلام میں. سارا معاملہ ہے کہ آپ کی نیت درست نہ ہو اور آپ خام خواہ یعنی کسی اور وجہ سے انٹرپریشن تلاش کریں، یعنی اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلط رویے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انٹرپریشن کرتے ہیں، وہ تو حرام ہے اسلام میں. سچ مچ سچے دل سے اور سچی نیت کے ساتھ اسلام کو کا نیا انٹرپریشن تلاش کرنا کسی بدلی ہوئی سچویشن میں، یہ تو عین ثواب ہے. آپ 1000 بار کریں گے تب بھی ثواب ملے گا آپ کو.